إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے مانگا کرو اور مجھ سے ہی دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، بڑی جلدی ہی وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے ہمیشہ دعا اور اپنی ہر مانگ، ہر ضرورت اور سوال صرف مجھ سے کرنا ہے۔ استجب لکم، میں تمہاری ہر چیز کو قبول کیا کروں گا۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس کا وعدہ بھی، اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کریں گے، تکبر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مجھ سے دعا کرنے سے منہ موڑ لیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی جلدی ہی جہنم میں جائیں گے، وہاں ذلیل اور رسوا ہو کر رہا کریں گے۔ دعا کرنا یہ دین اسلام میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ایک مسلمان اگر اسے سمجھ لے تو اسے دنیا اور آخرت کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
دعا کی اہمیت سے پہلے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو چند چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہر قدرت، ہر قسم کے اختیار اور بادشاہت کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کئی مقامات پر فرمائی ہے، للہ ملک السماوات والارض، کہ کائنات کا مالک اور بادشاہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے، جیسے سارے مانتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں سارے نہیں مانتے۔ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ بھی مالک ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ صرف اللہ ہی مالک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اوروں کو بھی مالک بنایا ہوا ہے، حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا پارٹنر اور کوئی حصے دار نہیں ہے۔ کتنی واضح بات کی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے دنیا میں، کائنات میں کسی شے کا اختیار کسی کو دیا ہے، یہ کبھی نہیں سوچنا ہے۔ کبھی یہ تم نے سوچنا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں قدرت یا بادشاہت یا کسی قسم کی طاقت کسی انسان یا کسی مخلوق کو دی ہے، فرمایا یہ تم نے نہیں سوچنا۔ اس سے واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ اس کائنات کی بادشاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور حصے دار نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے کہ اس کائنات میں، زمین آسمان میں، دنیا آخرت میں، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہاں نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے۔ طاقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان، یہاں ہر قسم کے خزانوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین، ہر جگہ کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان میں کوئی خزانہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ صرف ہماری ملکیت۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ خزانے تو اللہ نے پیدا کیے لیکن دے دوسروں کو بھی دیے کہ چلو تم بھی بانٹا کرو، اس بندے نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دیکھیے اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں کہ آج لوگوں کی بے وقوفی دیکھیے کہ اللہ سے مانگنے کی بجائے اوروں سے مانگنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تم میں سے کائنات کے پہلے بندے سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک، یعنی کائنات بننے سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک جتنے بھی انسان یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور جن بھی اور انسان بھی، سارے قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں کھڑے ہو کر فسألونی، ہر ایک مجھ سے اپنی تمنا اور خواہش کا سوال کرے، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر ایک کو جو مانگے وہ دے بھی دوں، ما نقص ذالک مما عندی، ہر ایک کی خواہش پورا کرنے کے باوجود میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ دیکھو اس مالک کو چھوڑ کر لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں۔
اس قادر اور ایسے رب کو چھوڑ کر لوگ دوسروں سے سوال کرتے ہیں، جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور یقین بنا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ ہم نے دور کسی شہر میں کسی بندے کا واسطہ وسیلہ ڈال کر اس کے ذریعے اللہ سے لینا ہے۔ بتائیے یہ کوئی عقل مندی ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ میری سنتا نہیں ہے، کوئی عقل مند انسان ہو تو ایسا سوچ سکتا ہے؟ لیکن جس کا عقیدہ توحید خراب ہو جائے اس کی عقل سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے اس وقت سے اللہ دے رہا ہے، ہر انسان کو اس کی حاجت، اس کی ضرورت زمین پر بھی، سمندروں میں بھی، آسمانوں میں، ہر جگہ اللہ دے رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِي، اس کے باوجود اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی خزانے ہیں زمین و آسمان میں وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی اور کسی خزانے کا مالک نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں نفع اور نقصان دینے کی قدرت بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم بھی کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی کے عقیدے میں یہ چیز موجود تھی، اللہ نے ان کے ذریعے اپنی امت کو سکھایا ہے، آپ کی امت کو یہ درس دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ پر کوئی انعام کرنا چاہے، اللہ اپنی نعمت دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کی نعمت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کتنا واضح عقیدہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نماز کے بعد دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اے اللہ جو تو روک دے اسے کوئی انسان دے نہیں سکتا۔ کتنی واضح باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ کل شیء حتی الشسع، کہ اے لوگو ہر چیز اللہ سے مانگا کرو، حتیٰ کہ تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کیا کرو کہ مجھے عطا فرما۔ فرمایا فَإِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر اللہ کوئی چیز تمہارے لیے دینا آسان نہ کرے کوئی چیز تم کو مل نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ بنانا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں مسلمان ہو کر کلمہ توحید پڑھنے والے اللہ کے علاوہ کتنوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ بھی مشکل میں کام آ سکتا ہے، کتنوں کے نام لے کر مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ وہ بھی ہماری مصیبت میں مدد کر سکتا ہے۔
لوگوں نے کس طرح نام رکھے ہوئے ہیں مخلوقات کے، فوت شدگان، ان کو یہ لقب دیے ہوئے ہیں کہ وہ بھی دستگیر، یعنی کسی کو تکلیف میں پہنچ کر مدد کر سکتا ہے۔ مخلوق جو فوت شدہ ہے اس کا نام غریب نواز رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی غریبوں کو دے سکتا ہے۔ جو صدیوں پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کا نام داتا گنج بخش رکھا ہے کہ وہ بھی خزانے عطا کرنے والا۔ مشکل کشا انسانوں نے مخلوقوں کا نام رکھا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس انسان کے عقیدے میں یہ چیز بیٹھ جائے جو قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ نفع اور نقصان اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس، تو ذرا آپ یہ سوچئے کہ کیا اس کے بعد کوئی انسان دل میں یہ عقیدہ بنا سکتا ہے کہ کوئی زندہ یا فوت شدہ بھی نفع نقصان دے سکتا ہے؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ یا ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ اللہ کن اختیارات کا مالک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے عقیدہ سیکھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا کہ انسان کی توحید کو برباد کرنے والی یہ چیزیں ہیں کہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ کوئی دے سکتا ہے یا کچھ چھین سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں دعا کرنے سے پہلے انسان کے عقیدے میں ہونی چاہیے کہ ہر قدرت کا مالک صرف ایک اللہ ہے، ہر قسم کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ دینا چاہے تو ملتا ہے، اللہ نہ دینا چاہے تو کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ سوچ اگر بنا لے، یہ عقیدہ اگر بنا لے، پھر اللہ سے مانگے تو اللہ دیتا ہے۔ لیکن اگر عقیدے ہی میں خرابی ہو، شرک انسان کی توحید کو ختم کر دے، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے دعا اس کا اسلام میں اور اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، کہ عبادت میں سب سے افضل جو چیز ہے، افضل عبادت ہے وہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ عبادت ہے۔ اب ہماری عبادات میں سب سے بڑی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو کہتے ہیں۔ اسلام کی جتنی عبادات ہیں سب سے بڑی عبادت، اہم عبادت نماز ہے۔ نماز دیکھیں شروع بھی دعا سے ہوتی ہے اور اختتام بھی اس کا دعا پر ہوتا ہے۔ ساری نماز کے اندر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ صلاۃ عربی زبان میں اس کا معنی ہی مانگنا اور دعا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اس کا حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، سجدے میں بیٹھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ساری نماز دعا ہے، اس لیے فرمایا دعا سب سے افضل عبادت۔ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ نے مانگنے کا تو حکم دیا ہے، اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ کو درست کر لیں کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت کرنا، دعا کرنا اللہ سے عبادت ہے تو پھر غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہوا؟ یہ اس کی عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو سب سے پہلا درس دیا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور یہ دوسرا جملہ ہے نا و ایاک نستعین، اور مدد بھی، سوال بھی صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ ہر معبود کی جو اللہ کے علاوہ ہے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر کوئی بندہ اس کا مفہوم سمجھ لے، قرآن مجید کا ایک وصف ہے کہ یہ پہلی ساری کتابوں کا خلاصہ ہے۔
پہلے آسمان سے جتنی بھی کتابیں نبیوں پر آئیں، ان ساری کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن کے اندر رکھا، اور سارے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورۃ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے صرف اس آیت میں رکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب ہوا کہ جتنے دین، کتابیں، نبی زمین پر آئے ہیں، سب کی دعوت کا خلاصہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ عبادت کریں گے تو صرف تجھ سے، تیری کریں گے، اور اے اللہ اگر مانگیں گے، سوال کریں گے تو صرف تجھ سے کریں گے۔ اگر بندہ اس کو ٹھیک سے سمجھ لے، اس کی توحید کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لیے دعا کے بارے میں یہ مت سمجھا کریں کہ جیسے ہم دنیا میں کسی سے مانگنے جاتے ہیں تو اپنا مطلب پورا کرنے جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی انسان سے مانگنا اور چیز ہے، اللہ سے مانگنا اور چیز ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو عبادت کا ثواب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی سے انسان کو یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے۔ بندہ کہتا ہے دعا کرتا ہوں، کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں، قبول تو ہوتی نہیں۔ دعا کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ فوراً چیز مل جاتی ہے، لیکن کبھی وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ اور عقل کے مطابق جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ دعا کو ضائع نہیں کرتا، دعا کا ثواب اپنے پاس لکھ لیتا ہے، لیکن وہ چیز آپ کو عطا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا کرنا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتا، عبادت شمار ہوتی ہے۔ وہ چیز آپ کے لیے اللہ ٹھیک سمجھے تو دے دیتا ہے، نہیں تو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دعا مانگتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی، میری توجہ دعا پر ہوتی ہے کہ میرا کام صرف دعا مانگنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے نماز کے اندر مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، نماز سے پہلے مانگیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، سڑک پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، اپنے دفتر دکان پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ہر وقت یہ دعا ایسے ہے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو معمولی مت سمجھا کریں۔ دوسری چیز یہ دیکھیے کہ اس دعا کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ سے اگر ہم نہیں مانگتے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اور مخلوق کا فرق ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عظمت والا عمل کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو انسان مانگتا ہے یہ اس مصیبت سے بھی اسے بچاتی ہے جو زمین پر آ چکی ہوتی ہے، اور اس مصیبت سے بھی بچاتی ہے جو ابھی زمین پر آئی نہیں ہوتی۔ دعا سے انسان ایسا تعلق جوڑ لے کہ انسان کے حق میں جو اللہ کے ہاں فیصلے ہو چکے ہیں، یہ دعا ان کو بھی بدل دیتی۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، کہ اے اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ سخت یا سزا کا یا شر کا ہو چکا ہے، دعا کے ذریعے تو اس کو مجھے محفوظ فرما دے۔ اور کئی دفعہ فرماتے وَمِن سُوءِ الْقَضَاءِ، اے اللہ میرے بارے میں جو برا فیصلہ ہو چکا ہے، سزا کا، تکلیف کا، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے اس سے محفوظ فرما دے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز فیصلے بدل سکتی ہے تو وہ انسان کی دعا ہوتی ہے۔
وقت نہیں ہے مزید بات کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.